مختصر، میرا خیال ہے کافی دوست بات کرنا چاہتے ہیں، تو راجہ صاحب میری گزارش ہوگی کہ جلدی ذرا سامنے. ٹھیک ہے سر، شکریہ جناب اسپیکر. سب سے پہلے تو میں دل کی تھا گرائیوں سے آپ کو بلا مقابلہ اسپیکر نیشنل اسمبلی منتخب ہونے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ تعالی اس ہاؤس کو بڑے احسن طریقے سے چلائیں گے، اور آپ سے پوری امید ہے ہمیں کہ حکومت اور اپوزیشن میں آپ کوئی امتیاز نہیں رکھیں گے، سب کو ساتھ لے کے چلیں گے. جو پچھلے دنوں میں ہم نے یہاں پہ دیکھا کہ اسپیکر صاحب نے جو رول ادا کیا اور جو ڈپٹی اسپیکر نے غیر آئینی رول ادا کیا، میری آپ سے یہ گزارش ہوگی اور حکومت سے بھی یہ گزارش ہوگی کہ یہ انہوں نے آئین توڑا ہے، اور آئین توڑنے کی کسی کو معافی نہیں ہے. یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو معافی دے دی جائے. میری پرزور اپیل ہے جناب اسپیکر آپ سے بھی اور حکومت سے بھی کہ جس نے آئین کو توڑا ہے، چاہے وہ نیشنل اسمبلی ہو چاہے وہ صوبائی اسمبلی ہو، ان کے خلاف قانون کو حرکت میں آنا چاہیے اور ان کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے. اگر آج ہم نے ان کو معاف کر دیا تو کل آنے والے وقت میں اس طرح کے کئی واقعات اور ہمیں دیکھنے میں ملیں گے. آج یہ کرسی جو خالی پڑی ہوئی ہے، جو آج عمران نیازی کا انتظار کر رہی ہے، میں عمران نیازی کو کہنا چاہتا ہوں کہ تمہاری کوتاہیوں، تمہاری لاپرواہیوں، تمہاری نالائکیوں کی وجہ سے آج اس ملک میں آئین بھی ٹوٹ رہا ہے اور آئین کو سر بازار نیلام بھی کیا جا رہا ہے. جناب اسپیکر، یہ کرسی جو آج عمران نیازی جو بھاگ گیا ہے، اس کی جگہ ہم کھڑے ہیں جناب اسپیکر اس ملک کی ترجمانی کرنے کے لیے، اس ملک کے عوام کی ترجمانی کے لیے. وہ نیازی جس نے بزدار کو وزیر اعلیٰ بنایا اور کہتا تھا کہ جب تک بزدار ہے میں ہوں، بزدار رہے گا، لیکن اس نیازی نے اپنی حکومت بچانے کے لیے بزدار کی قربانی دے دی. اور کل اس نے آزاد کشمیر کے وزیر اعظم جو ایک نیازی تھا، اس کو رات کے وقت پتہ نہیں کس حالت میں جب اس نے سنا کہ یہ نیازی ہے، اس نے کہا وزیر اعظم بنا دیں، اور کل جناب اس کی جگہ 1 ارب روپیہ لے کے اس نیازی کو ہٹا دیا گیا، اور وہ 1 ارب روپیہ لے کے اب ایک ارب پتی آدمی وزیر اعظم آزاد کشمیر بننے جا رہا ہے. تو میں ان تمام، آج آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، ان تمام چیزوں کی پرزور مذمت کرتا ہوں. اور جو عمران خان یہ کہتا ہے کہ میرے نوجوانوں، میں پورے پاکستان کے نوجوانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس شخص نے آخر 4 سال میں آپ کو کیا دیا ہے، کیا آپ کی بہتری کی ہے؟ یہ جو آج آپ کو مخاطب کرتا ہے، آپ ڈگریاں ہاتھوں میں لے کے پھر رہے ہیں، آج تک اس نے کسی کو نوکری نہیں دی، کوئی اس کا ایسا منصوبہ نہیں جو منصوبہ لے کے یہ عوام کے سامنے جا سکے. ایک خط جو سازش کے تحت شاہ محمود قریشی نے تیار کیا، اور اس سازش کے تحت اس عوام کے سامنے اس خط کو لا کے اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے. میں اس خط کی، شاہ محمود کی اس سازش کی پرزور مذمت کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سازش صرف اور صرف اپنا لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، صرف اور صرف لوگوں کو ایک غلط تصویر دکھانے کے لیے، صرف اور صرف لوگوں کو اپنی طرف لانے کے لیے، نوجوانوں کو اور ان لوگوں کو یہ راغب کرنے کی کوشش کر رہا ہے. یہ نیازی جس کی کرسی اس کو آوازیں دے رہی ہے، تو میں اس کی پرزور الفاظ میں مذمت کرتا ہوں، اور آپ سے امید کرتا ہوں، ایک دفعہ پھر آپ کو مبارکباد بھی دیتا ہوں، اور آپ سے امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ بہت احسن طریقے سے اس ہاؤس کو چلائیں گے. صاحب اب محسن داوڑ صاحب.